اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کی بہن بنت ہوا۔ روزانہ کی طرح میں آپ کے لیے حدیث نبوی کا مفہوم تشریح اور اس کے ساتھ ہی ارشاد نبوی لے کر آتی ہوں، اور اس کے ساتھ ہی وظائف و اعمال اس مبارک کے کچھ دعائیں اور مجرب وظیفے لے کر آتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے میری ویڈیو کو فل واچ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک شیئر کریں، یہ میری گزارش ہوتی ہے آپ سب سے، پوری امت مسلمان سے۔ اور اس کے ساتھ ہی سب بہن بھائیوں کے لیے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا مسکراتا خوش باش اپنی زندگی میں رکھے، اور کوئی برائی آپ کے پاس نہ آئے، کوئی آفت آپ کے پاس نہ آئے۔ جس کو رزق کی تنگی ہے اس کی رزق کی فراوانی ہو اللہ تعالیٰ، جس کے ہاں اولاد نہیں اللہ تعالیٰ اس کو اولاد نورینہ دے، بیٹیاں بیٹے دے، سب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر حال میں، جتنی مشکل حالات میں بھی ہوں اس میں صبر کریں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہیں۔ صبر کا پھل اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس جہاں بھی دے گا، اگلے جہاں بھی دے گا۔ اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں ہم اپنے فضائل ذکر کی طرف۔ آج ہے موضوع فضائل ذکر۔ اللہ تعالیٰ شانوں کے پاک ذکر میں اگر کوئی آیات یا حدیث نبوی نہ بھی وارد ہوتی تب بھی اس کی منمع حقیقی کا ذکر ایسا تھا کہ بندہ کو کسی آن بھی اس سے غافل نہ ہونا چاہیے تھا۔ اور اس ذات پاک کے انعام و احسان ہر آن اتنے کثیر ہیں جن کی نہ کوئی انتہا ہے، نہ کوئی ذکر۔ اس کی یاد کا شکر اس کے احسان مندی فطری چیز ہے۔ خداوند عالم کے قربان میں کرم جس کے لاکھوں ہیں ہر آن میں، لیکن اس کے ساتھ جب قرآن و حدیث اور بزرگوں کے اقوال و احوال اس کے پاک ذکر کی ترغیب اور تشریح اس سے بھرے ہوئے ہیں تو پھر کیا پوچھنا ہے اس پاک ذات کی برکات کا، اور کیا ٹھکانہ ہے اس کے انوار کا۔ تاہم اول چند آیات پھر چند حدیث اس مبارک ذکر کے ساتھ متعلق آپ ساتھ پیش کرتے ہیں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، یہ ایک دعا ہے۔ فَإِذْ أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا حَاكُمْ إِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الظَّالِمِينَ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ وَأَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب۔ بس تم میری یاد کرو، میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، میرا شکر ادا کرتے رہو، نہ شکری نہ کرنا۔ پھر جب تم حج کے موقع پر عرفات سے واپس جاؤ، مزدلفہ میں ٹھہرو، اللہ کو یاد کرو، اس طرح یاد کرو جس طرح تم کو بتلا دیا گیا ہے۔ در حقیقت تم سے اس سے پہلے محض ناواقف تھے۔ پھر جب تم حج و اعمال پورے کر چکو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کیا کرتے ہو۔ ان کے تعریفوں میں رتب و انسان ہوتے ہیں، بلکہ اللہ کا ذکر اس سے بھی بڑھ کر ہونا چاہیے۔ پھر جو لوگ اللہ کو یاد بھی کر لیتے ہیں ان میں سے بعض تو ایسے ہیں جو اپنی دعاؤں میں یوں کہتے ہیں، اے پروردگار ہمیں تو دنیا ہی میں دے دے، تو ان کو جو ملنا ہوگا دنیا ہی میں مل جائے گا اور ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ بعض آدمی یوں کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو دنیا میں بھی بہتری عطا فرما اور آخرت میں بھی بہتری عطا فرما، اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا۔ سو یہی ہیں جن کو ان کے اعمال کی وجہ سے دونوں جہاں میں حصہ ملے گا، اور اللہ جلدی ہی حساب لینے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس آیات جو میں نے آپ کو بتائی ہے سورۃ بقرہ کی، یہ سورۃ بقرہ کی آیات، اس کا ترجمہ آپ کو ساتھ ہی بتا دیا ہے۔ ترجمے کا یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس جہاں میں اس جہاں میں مانگتے رہو، اس جہاں کے لیے آپ جنت مانگیں، اس جہاں کے لیے اپنی بہتری مانگیں، اور اس جہاں کے لیے آپ دنیا کے لیے دنیاوی کام کے ساتھ ساتھ اپنے لیے بھی صحت، زندگی اور اچھائی اور اچھا راستہ چنیے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیے۔ حدیث میں آیا ہے کہ 3 شخصوں کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ حدیث میں آیا ہے کہ 3 شخصوں کی دعا رد نہیں کی جاتی بلا ضرورت قبول ہو جاتی ہے۔ ایک وہ جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہو، دوسرا مظلوم، تیسرا وہ جو بادشاہ پر ظلم نہ کرتا ہو، بادشاہ جو ظلم نہ کرتا ہو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ سورۃ بقرہ کا ہے۔ اور حج کے زمانے میں مینا میں بھی ٹھہر کر کئی روز تک اللہ کو یاد کیا کرو، اس کا ذکر کیا کرو۔ وَاذْكُرُوا رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور کثرت سے اپنے رب کو یاد کیجئے، صبح و شام تسبیح کیجئے۔
یہ سورۃ آل عمران کی الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا وما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ پہلے سے عقل مندوں کا ذکر ہے، اور ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے بھی ہیں اور بیٹھے بھی اور لیٹے بھی، آسمانوں اور زمینوں کے پیدا ہونے میں غور کرتے ہیں، غور کے بعد یہ کہتے ہیں کیا ہے، ہمارے رب آپ نے یہ سب بیکار نہیں پیدا نہیں کیا، ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں اور ہم کو عذاب جہنم سے بچا۔ سبحان اللہ۔ اس کے ساتھ ہی اور دوسری آیات ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا عَلَى جُنُوبِكُم، جب تم نماز خوف جس کا پہلے سے ذکر ہے کر چکو تو اللہ کی یاد میں مشغول ہو جاؤ، مشغول ہونے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، بیٹھے رہو اور لیٹے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو، اس سے غافل نہ رہو۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يَرَاءُونَ النَّاسَ لَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ منافقوں کی حالت کا بیان ہے، جب نماز کو کھڑے ہوتے تو بہت ہی کاہلی سے کھڑے ہو جاتے، صرف لوگوں کو اپنا نمازی ہونا دکھلانے اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی نہیں کرتے تھے، مگر یوں ہی تھوڑا سا ٹائم کھڑے رہتے۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغض فی الخمر والمیسر یصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ سورۃ مائدہ ہے۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب جوئے کے ذریعے تم آپس میں عداوت بغض پیدا کرتے رہو، تم اللہ کا ذکر اور نماز سے روکتا ہے، اب بھی ان بری چیزوں سے باز آ جاؤ۔ یہ ساری آیاتیں جو ہیں ہمیں راہ راست پر چلنے کی تلقین کرتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے میری ویڈیو کو فل واچ کریں، لائک چینل کو کریں اور سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ اچھی جو باتیں ہوتی ہیں دوسروں تک پہنچانا جزائے خیر ہے۔ اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں، قرآن حدیث میں دعا مانگنے کی بڑی تاکید آئی ہے، ترغیب آئی، اس کا بہت بڑا ثواب بتایا گیا ہے۔ خود سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیزیں اور ایسی دعائیں مانگی ہیں جو ہمارے خیال و تصور سے باہر ہیں، لیکن وہ دعائیں عربی زبان میں ہیں، جس کی وجہ سے عام مسلمان کو مانگنے سے محروم ہے۔ پھر ہر مسلمان کم علمی کی وجہ سے خود زیادہ دعائیں مانگ بھی نہیں سکتا، چند دعاؤں کے بعد سوچنے لگتا ہے کہ اب کیا مانگوں، اسی لیے ضرورت محسوس ہوئی۔ بعض احباب نے فرمائش کی کہ اردو زبان میں دعا مانگنے کا طریقہ کچھ اور مصنوعی دعائیں لکھ دی جائیں، تاکہ ہر مسلمان اللہ جل شانہ کو اپنے جو چیزیں جو ان کو ضرورت ہے وہ مانگ سکیں آسانی سے۔ اللہ جل شانہ نے حضرت والد صاحب کو بہت سے بہلحانہ دعا مانگنے کا سلیقہ عطا فرمایا ہے۔ آپ اکثر مصنوعی دعائیں اور اردو میں مانگا کرتے تھے۔ اقرا نے اس کو دعائے عرفات نامی کتابچہ میں جمع کیا ہے، وہاں سے ضروری دعائیں لے لی جائیں۔ دعا مانگنے کا طریقہ اور کچھ آداب لکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کتابچے کو اور اس کی دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرمائے، ہماری مغفرت میں اور خاتم خالص کامل ایمان پر لائے۔ وصلی اللہ علیہ نبی جینا محمد علیہ اصحاب وبارک وسلم۔ آگے چلتے ہیں دعا کی طرف۔ دعا کا حکم، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ تمہارے رب کا فرمان ہے کہ مجھ سے دعا کرو، مانگو، میں قبول کروں گا اور تم کو دوں گا۔ جو لوگ میری عبادت کو متکبر نہ روگروانی کریں، ان کو ذلیل و خوار کروں گا، دوزخ میں جانا ہو ان کا لیے لازم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جو وفات پا چکے ہیں ان کے لیے یہی دعا ہے، جو زندہ ہیں اللہ ان کو صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے میری ویڈیو کو فل واچ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک شیئر کریں۔ اس کے ساتھ ہی میری صرف یہی گزارش ہوتی ہے، آپ میرے لیے بھی دعا کرنی ہے، میں نے آپ سب کے لیے دعا کرنی، اللہ مجھے جزائے خیر دے۔ اس کے ساتھ ہی اپنی بہن کو دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔